محرم کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے، ظاہری بات ہے، ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا اس مہینے کے اندر. اس پر تفصیلی گفتگو ہم ایک الگ پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، ایک سیریز کی صورت میں واقعہ کربلا پر. پوچھنا میں آپ سے اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے ایک مذہبی رجحان کی، اس کو بھی آپ نے واضح کیا اپنے آسٹریلیا کے لیکچر میں، وہ پیدا کیسے ہوئی. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں جلوس نکلتے ہیں، ان کے اندر علل اعلان تبرہ بھی کیا جاتا ہے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیانت سے آگے دین پہنچایا، اسی بنیاد پہ قرآن و سنت ہم دیتے ہیں، ان کے بارے میں بالکل دو ٹوک انداز میں ایک نفرت آمیز توہین آمیز الفاظ اور لب و لہجہ سامنے آتا ہے. تو یہ مارجن تو چلے ہم دیتے ہیں کہ بھئی یہ رجحان پیدا کیسے ہوا، لیکن عملی لحاظ سے کیا کیا جائے؟ دوسرے مسلمانوں کے جذبات کو تو مجروح ہوتے ہیں، یعنی ایسے معاملے میں کیا ریاست کو کام سازی کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے لوگوں کو محدود کرنا چاہیے کہ آپ نقطہ نظر اپنے دل میں رکھیں لیکن ہمارے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کریں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب کوئی نقطہ نظر پیدا ہو جاتا ہے اور اس نقطہ نظر کے حاملین پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حاملین اپنے لیے کوئی رسوم بھی ایجاد کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا نازک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اظہار رائے پر کیسے پابندی لگائیں گے. یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر آپ اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے تو یہ معاملہ یک طرفہ نہیں رہے گا. کسی دوسرے نقطہ نظر کے حاملین کو اگر فرض کیجئے کہ غلبہ حاصل ہو جائے یا کسی جگہ ان کی اکثریت ہو تو وہ آپ کے نقطہ نظر پر پابندی لگا دیں گے. مثال کے طور پر اس وقت 2-3 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جس نقطہ نظر کے حاملین کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی حکومتیں قائم ہیں، تو آپ ان کے لیے یہ پھر جائز رکھیں گے کہ وہ صحابہ کرام میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے یا میرا نقطہ نظر ہے اس کے بیان کرنے پر علانیہ پابندی لگا دیں. وہ یہ کہیں کہ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یا ہم تو ان کو معاذ اللہ غاصب سمجھتے ہیں یا ان کو منافق سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے سامنے آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. یا مثلا یہ کہیں کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام کا حق چھینا تھا اور آپ ان کا ذکر خیر سے کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی خدمت میں یا ان کے علماء کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ یہ عرض کیا جائے کہ وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں. یعنی ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں، وہ ہمارے جذبات کا خیال رکھیں. تو اخلاقی سطح پر یہ اپیل کرنا، علماء کی سطح پر اس کو فروغ دینا، یا لوگوں سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ اپنے لب و لہجے کو بہتر رکھیں، اپنے اختلاف کے اظہار کے طریقے اچھے اپنائیں، یہ تو ٹھیک ہے بالکل. لیکن قانون کی سطح پر جب بھی آپ کارروائی کریں گے تو وہ ایک مذہبی معاملات میں مداخلت قرار پا جائے گی. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں رہتی، یہ دو طرفہ ہو جاتی ہے. البتہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہر حال میں واضح کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے، میرا تو اس میں ذوق یہ ہے کہ روایتیں کیا کہتی ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے. جن چیزوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید نے متعین کر دیا ہے ان میں تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ بات جواب میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں بیان کریں گے. ابھی میں نے آپ کو جواب دیا کہ اللہ کی کتاب حکم ہے، وہ فیصلہ سنائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں جو قرآن مجید سے بات سمجھا ہوں اس کو ضرور آپ قبول کر لیں، لیکن مجھے وہ بات پورے زور کے ساتھ اللہ کی کتاب کی روشنی میں بیان کرنی چاہیے. لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی تاریخی معاملات میں جہاں قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں. قرآن مجید نے چند چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں. ایک یہ بتا دیا ہے کہ اہل بیت کون ہے، صاف طریقے سے سورہ احزاب میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ازواج نبی کو قرآن مجید اہل بیت کہہ رہا ہے. اس میں کسی دوسری تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن لوگوں نے آیہ تطہیر میں مذکر کے صیغوں سے استدلال کیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے. عربی زبان میں جو اسالیب ہیں وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور عربی زبان کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں. تو بالکل واضح ہے، کسی سادہ طریقے سے ترجمے کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بحث بھی قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کن ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سے مہاجرین و انصار
قرآن نے بالکل اسی تعارف کے ساتھ ذکر کیا ہے جگہ جگہ ان کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت میں رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، بدر و احد میں شریک ہوئے، اس کے بعد بیعت رضوان کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ آپ کے صحابہ ہیں. ان سے متعلق قرآن مجید کی شہادت یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی یہ گویا خدا کی طرف سے فرمان ہے جس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے کہ میں نے لوگوں پر دین کی شہادت کے لیے تمہیں نکالا، اس لیے ہے کہ تم خیر امت ہو. تو وہ خیر امت ہے. خیر امت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کسی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین خالص ہے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بحیثیت مجموعی ان کی سبیل ہی سبیل المومنین ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ دین ہم کو منتقل ہوا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، یعنی اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ان کا استقراء یہ کہتا ہے، قرآن کی نص یہ کہتی ہے. پھر مزید قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ نبوت ختم کر کے ہم نے یہ ذمہ داری دین پہنچانے کی کن کو دی ہے؟ انہی کو دی. یہ بیان کیا نا، تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اگر وہ دین کے معاملے میں خیر امت نہیں رہے تو پھر اس کے بعد تو لازم ہو جائے گا کہ نئی نبوت آئے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے نصوص سے بالکل واضح ہیں. ان کو بنیاد بنا کر، ان کو اوپر رکھ کر آپ تاریخ پڑھیے، آپ روایات کا جائزہ لیں، آپ مختلف اہل علم کی چیزوں کا جائزہ لیں، اس میں کوئی رائے قائم کریں. لیکن یہ جو قرآن مجید نے ایک فریم فراہم کر دیا ہے، اس سے کسی حال میں انحراف نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے ہر ایک کو، یعنی وہ اہل سنت ہوں، وہ اہل تشیع ہوں، وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، جو بھی نقطہ نظر رکھتے ہوں ان کو اپنا نقطہ نظر رکھنے، اس کا اظہار کرنے کا حق ہے. لیکن اپنے نقطہ نظر کو کسی دوسرے پر مسلط نہیں کرنا چاہیے. دعوت کے انداز میں، علم کے انداز میں یہ حقائق بیان کرنے چاہیے. جس طرح یہ بات طے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی شہادت یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عالیہ کی عظمت کے آخری مقام پر فائز ہیں. یہ بیان کر دیا. تو اب کوئی روایت، کوئی تاریخی واقعہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق یا اپنے کردار کو مجروح کرتا ہو، وہ نہیں قبول کیا جا سکتا. اسی طرح سے یہ جو قرآن مجید کے نصوص ہیں جو میں نے بتا دیے آپ کو کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ لتکونوا شہداء علی الناس، یہ کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے معاملے میں خیر امت کی شہادت یہ اللہ کی شہادت ہے. اب اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کی آخری عظمت پر فائز ہیں، یہ قرآن کی شہادت ہے. تو ہم حضور کی سیرت کے بارے میں بھی جس طرح اس کو ایک معیار مانتے ہیں، صحابہ کے معاملے میں بھی اس کو ایک معیار مانتے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ لوگ میری یہ بات قبول کر لیں؟ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے رکھیں گے، اس کو بیان کریں گے. ان کا یہ حق ماننا پڑے گا دنیا میں. ہمیں بس اپنی بات استدلال کے ساتھ کہنی ہے. تو میں تو جب تاریخ پر گفتگو کروں یا روایات میرے سامنے آئیں تو یہ جو بنیادی چیزیں قرآن مجید نے یا آپ 4 کارنرز کہہ دیں متعین کر دیے ہیں، ان سے منحرف ہو کر کسی روایت کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے صاحب، بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا. ایک بس چھوٹا سا ضمنی سوال، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ان کے جذبات کا خیال رکھیں، وہ ہمارے جذبات کا، اور ایک ایسی فضا پیدا ہو کہ جس میں آزادانہ علمی تبادلہ خیال اور قرآن کی بنیاد پر ہم بتائیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. تو مثلا ہم ان کے نظریات کا خیال کیسے رکھیں؟ اگر مثلا ایک شخص جو ہے اس کا ایک نظریہ ہے، اس کو بیان کرنے کا حق ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان پر کسی مقدس شخصیت کے لیے گالی لے آتا ہے یا کوئی ایسی غیر اخلاقی بات لے آتا ہے، تو اس موقع پر تو مثلا ہمارا معاشرہ، ہماری ریاست اس کو پھر متحرک تو ہونا چاہیے کہ چلے وہ کہے کہ آپ اپنا نظریہ قائم رکھیں، اس کو آپ کتابوں میں شائستگی سے لکھیں، لیکن سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا اور برے الفاظ کہنا، اس پر تو ہمیں کسی نہ کسی سطح پہ روک لگانی پڑے گی. دیکھیے، ریاست کی جو مداخلت ہے یہ بھی ہمیشہ صرف قانون کے اساس سے نہیں ہوتی. ریاست کی مداخلت کے بھی بہت سے مواقع ہیں.
یعنی ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں ایک منصب دیا ہے، وہ جمعے کے ممبر پر کھڑے ہونے کا منصب ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں وہاں تلقین کرے عالمگیر اخلاقی اصولوں کی روشنی میں. یعنی کوئی ایک خاص نقطہ نظر اپنا کے ضروری نہیں بات کی جائے، یہ بات کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے حضرت مسیح کے بارے میں، مثال کے طور پر میں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن یہاں مسیحی آبادی بھی ہے، تو مجھے ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بات شائستگی سے کہنی چاہیے. یہ اصول خود قرآن مجید میں بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بت ہیں، اس سے بڑی کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. یہ کہتے ہیں کہ شرک ایک نجاست ہے، لیکن بتوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان کے ساتھ سب و شتم کا رویہ اختیار نہ کرو. تو ہمیں اپنے ان بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو شائستگی سے بیان کریں. دیکھیں مذہبی اختلاف ایک چیز ہے اور عالمگیر اخلاقی اصول یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور جن کی کسی بات کو قابل اعتراض نہیں سمجھتا ان کا ذکر بھی احترام کے ساتھ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دانشور آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، علماء ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ریاست بھی بات کی سطح پر ان چیزوں کو درست کریں. یعنی قانون کے استعمال میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز سب و شتم ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو اختلاف ہے، یہ تو کسی کے عمل پر میرا تبصرہ ہے، یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے. تو اب بڑی بحث ہو گئی نا اس میں. اس بحث کو آپ کہاں پہنچائیں گے؟ یہ کہیں بھی قانون کی سطح پر فیصل ہو نہیں سکتی. تو میری رائے یہ ہے کہ ایسے معاملات میں قانون کی سطح پر مداخلت بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی اس کو روایت بنانا چاہیے، تہذیبی روایت، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت یہ بنے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اکابر کے معاملے میں غلط رویہ اختیار نہیں کرتے. یعنی کسی قوم کا بھی کوئی مذہبی پیشوا ہے، محبت ہے اس کو اس کے ساتھ، یا عقیدت ہے یا وہ اس کو ایک جگہ دیتا ہے، ہمیں اس کا ذکر احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی ہندوؤں کے لوگ ہوں، آخر مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو وہ وہاں روز اگر ایسی زبان استعمال کریں بتوں کے معاملے میں، ایک بڑا گناہ ہمارے ہاں ہے یہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ چیز ہے جس کو میرے خیال میں سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ اچھا رویہ ہے کہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. تو میرے نزدیک اس کے لیے دعوت اور اصلاح، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر میں ایسے اہل علم موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ اس اخلاقی اصول کو مانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہ کریں. آپ کو حق اختلاف ہے، یعنی آپ علمی طریقے سے اختلاف کریں. مستشرقین ہم سے علمی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے علمی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے مختلف گروہ اور فرقے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے اختلاف کریں. نہ کسی کے خلاف فتوی بازی کی جائے، نہ تکفیر اور تفسیق اور تضلیل کے فیصلے سنائے جائیں، بلکہ باتوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز کفر ہے. بس اس حد تک محدود رہا جائے. اور غلط زبان استعمال کرنا جو عالمگیر اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے اگر آپ اس سطح پر کوشش کریں گے، اور یہاں ہمارے ہاں اب میں بھی کم و بیش 50 سال کی پبلک لائف گزار چکا ہوں، جب بھی اس کی کوشش ہوئی ہے کامیاب رہی ہے. قانون کو جب بھی استعمال کیا گیا اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا ہے. تو یہ کوششیں اس سطح پر ہونی چاہیے. حکومتوں کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ پولیس بھیج کر معاملہ کریں، اس سے برتر سطحیں بھی ہوتی ہیں جن پر لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اگر وہ کی جائے تو ایسے موقعوں پر بڑی حد تک زبان کو، بیان کو، اسالیب کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.